طلاق تیسری قسط۔ ادھر حفیظ اپنی جاب سے واپس گھر آیا تو بھائی کی گاڑی نہ دیکھ کر امی سے پوچھنے لگا کہ امی بھائی ابھی تک آئے نہیں۔ امی نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، آج ابھی تک نہیں آیا۔ حفیظ نے جیب سے فون نکالا اور احتشام کا نمبر ڈائل کیا۔ احتشام جو ان سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اسے حفیظ کا نام موبائل پر جلتا بجھتا دکھائی دیا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے حفیظ نے گھبراتے ہوئے پوچھا بھائی کدھر ہیں آپ؟ احتشام ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے یہی ہوں یار، فیکٹری میں، آج کچھ کام زیادہ تھا، بس نکل نہیں رہا ہوں، اور فون بند کر دیا۔ رات جب احتشام گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا چھایا ہوا۔ اس نے بچوں کے کمروں کا دروازہ کھولا تو سمرین وہاں بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اب نہ جانے سو رہی تھی، اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ احتشام بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ واش روم گیا، اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور بستر پر بیٹھ کر پھر ایک سگریٹ سلگا لی۔ وہ عموماً گھر میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر اس کے دل اور ذہن میں ایک عجیب کشمکش اور الجھن مسلسل جاری تھی کہ سب کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ 2 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ احتشام صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور 8 ڈھلے گھر آتا۔ وہ سمرین جو اس کو پانی بھی وقت وقت سے پلاتی تھی، اب اسے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ احتشام کیا کھا رہا ہے، کہاں ہے۔ اتوار والے دن بچے ضد کرنے لگے نانی گھر جانے کے لیے تو سمرین نے بھائی کو فون کر کے بلوایا اور بچوں کو صبح صبح وہاں بھیج دیا۔ احتشام اٹھا تو بچے گھر پر نہیں تھے۔ اسے لگا یہ ایک اچھا موقع ہے سمرین سے بات کرنے کا۔ سمرین گھر سمیٹ کر بچوں کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ احتشام کمرے کے دروازے پر آیا اور ہلکے سے دستک دی۔ سمرین فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام سمرین میں استاد جی کے پاس گیا تھا، ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے تمہیں کسی اور کے نکاح میں جانا ہوگا۔ احتشام نے وہ سب کہہ دیا جس کی وہ 2 دن سے ہمت جتا رہا تھا۔ سمرین غصے سے پلنگ سے اٹھتے ہوئے اب مجھے ایک بار ہی زہر دے کر کیوں نہیں مار دیتے؟ آپ کو ہوش بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احتشام سمرین دیکھو، ہم یہ قربانی دینا پڑے گی، ہمارے بچے، یہ گھر، سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ سمرین غصے میں ایک دفعہ پھر چلائی ہماری قربانی؟ کیا قربانی دی ہے آپ نے؟ غصہ آیا، طلاق دے دی، ایک بار بھی سوچا مجھ پر کیا گزرے گی؟ اور اب یہ نئی تجویز لے کر آ گئے ہیں۔ چلیں ایک بار کو میں مان بھی جاؤں تو کون ہے اتنا بھروسے کا جو اس کام کے لیے راضی ہوگا؟ احتشام وہ جھجکتے ہوئے وہ میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں، میرے ذہن میں تو حفیظ کے علاوہ کوئی نام نہیں آ رہا۔ سمرین سر پیٹتے ہوئے میرے خدایا، آپ کو ہوش بھی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو 16 سال کا بچہ تھا، وہ میرے سامنے بڑا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں؟ سمرین تو بات بھی پوری نہیں کر پائی۔ احتشام دیکھو سمرین، میں مانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے مشکل ہے، مگر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس طرح یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گی اور گھر کی گھر میں رہے گی۔ باقی تم سوچ لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اور گھر سے نکل گیا۔ سمرین اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ابھی بھی کپکپا رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی، دل کہہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، مگر دماغ سے سوچتی تو بچوں اور گھر کی فکر میں احتشام کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمرین نے اپنی پوری زندگی میں احتشام کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آج اس کا اپنا شوہر اسے اپنے بھائی سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی جاتی اس کے آنسو بہتے جاتے۔ اتنے میں ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ وہ فوراً وضو کر کے اٹھی اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گئی۔ 2 راتوں کی جاگی ہوئی تھی، نماز پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روتی رہی کہ میرے مالک میری رہنمائی فرما، اس مشکل کو آسان کر دے، اور اسی حالت میں سو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر دروازے پر جا کر اس نے آواز دی، کون؟ حفیظ نے جواب دیا، میں ہوں بھابھی، حفیظ۔ اس کو دروازے پر موجود پا کر سمرین کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگی، یا خدا، کہیں احتشام نے اس سے تو کوئی بات نہیں کر دی؟ اکثر وہ حفیظ کے لیے بے دھڑک دروازہ کھول دیا کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس نے پوچھا، ہاں بولو حفیظ۔ حفیظ بھابھی، وہ امی نے بریانی بھیجی تھی۔ سمرین نے دروازہ آدھا کھولا اور بریانی کی پلیٹ لے کر جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ حفیظ بھی حیران تھا کہ آج بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ وہ کندھے اچکچاتے ہوئے نیچے واپس آ گیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔